الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ مبارک کی آمد ہے، بہت ہی قریب ہے، اس لیے تمام احباب سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، بال بچوں کو بھی، خواتین کو بھی اس مہینے کی برکات سے زیادہ مستفید ہونے کی تلقین کریں، اور اس چینل کے تھرو، اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ اس ماہ مبارک کے جو روزانہ کے اعمال ہیں، یعنی ماہ مبارک کے دنوں کے پہلا روزہ، دوسرا روزہ سے لے کر آخر روزے تک انشاءاللہ روزانہ کے جو اعمال ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جتنے اعمال ہیں یا وظائف ہیں، یہ بزرگان دین سے منقول ہیں، یہ قرآنی آیات یا احادیث پر مشتمل ہیں، لہٰذا ان کا پڑھنا نور علی نور، برکات ہی برکات اور ثمرات کا سبب بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص ان وظائف کو یا اعمال کو وقت پر نہیں پڑھ سکتا، جو وقت میں بتا رہا ہوں، اگر اس پہ نہیں پڑھ سکتا تو آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، کمی زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ جو ہمارا چینل ہے آسان درس قرآن ود سر محمد اختر، یوٹیوب پہ ہے یہ، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ روزانہ اعمال آپ کو خود بخود جو ہے وہ ملتے رہیں گے۔ مجھے فرداً یا انفرادی طور پر ہر ایک کے پاس لنک جو ہے وہ سینڈ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو آپ نوٹ فرما لیں۔ رمضان مبارک کی پہلی شب کی جو عبادات ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ جب آپ رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہیں تو چاند دیکھ کر سورہ شورى کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اس کا ترجمہ ہے اور وہی کام بنانے والا ہے اور سب خوبیوں کا مالک ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے، اور پھر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کی دعا کو، آپ کی مانگی مراد کو پورا کر دیں گے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے اور اس کی جو پہلی رات کی تراویح ہے، نماز عشاء بھی پڑھ لیں اور آپ تراویح سے فارغ بھی ہو جائیں، تو فارغ ہونے کے بعد آپ سورہ فتح پڑھ لیں۔ سورہ فتح پڑھنے سے بھی انشاءاللہ آپ کو اس رات کی یا اس ماہ مبارک کی جو برکات ہیں وہ نصیب ہوں گی۔ نمبر 3، رمضان مبارک کی پہلی شب میں جب آپ نماز تہجد پڑھ لیں، اللہ پاک ہم سب کو نماز تہجد کی دولت نصیب فرمائے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب آپ نماز تہجد پڑھ لیں تو نماز تہجد پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بہت افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اس دعا کے پڑھنے والے کو انشاءاللہ اسی ماہ میں اللہ پاک کی طرف سے بے شمار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ ان کے علاوہ جو ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کے جو وظائف ہوں وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہ کہ رمضان شریف میں روزانہ نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ، دوسری مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیں گے، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اور پہلا کلمہ آپ سب کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے علاوہ رمضان شریف میں روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنا بھی بہت افضل عمل ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ ترجمہ اس کا، میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ میرا اس کی طرف رجوع کرنا اس بندے کی طرح ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اس کا نفس نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی حیات کا، اور نہ ہی موت کے بعد قبروں سے اٹھنے کا۔ تو یہ اعمال ہیں جو آپ نے پابندی سے کرنی ہے انشاءاللہ۔
میں رمضان مبارک کے پہلے دن کا جو وظیفہ ہے وہ بھی انشاءاللہ پہلے دن جو ہے وہ سینڈ کر لوں گا، بلکہ پہلی رات سینڈ کر دوں گا، وہ بھی آپ پڑھیں گے، پابندی کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ گزارش ہے کہ اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے، ویڈیو اس پہ یوٹیوب پہ ہے آسان درس قرآن ود سر محمد اختر، تو انشاءاللہ یہ آپ کو روزانہ وظائف ملتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔